السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بے مثالی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے جو محبت تھی، جو شفقت تھی اور جو رحمت کی نظر تھی، وہ کسی اور کے حق میں کسی شخص کی نہیں پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی زندگی اپنی امت کے فکر میں گزری ہے۔ مکۃ المکرمہ کی دعوتی زندگی ہو یا مدینۃ المنورہ کی جہادی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی امت سے محبت تھی ہر جگہ نمایاں رہی ہے۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو دے گا وہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری پوری امت کی بخشش نہیں ہوگی تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو اس قدر شفقت و محبت کون کس سے کر سکتا ہے جتنی شفقت و محبت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی تکالیف نہیں ہوئی جتنی تکالیف مجھے پہنچی ہیں۔ اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی دوسرے انبیاء کرام کے نسبت بہت کم ہے، پھر پیغمبر علیہ السلام کی تکلیف کس طرح بڑھ گئی؟ یاد رکھیے، تکلیف کا مدار جو ہے وہ شفقت پر ہے۔ جتنی شفقت و محبت زیادہ ہوگی کسی سے، اور پھر اس کا ادنا سا رویہ بھی آپ کو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ نہایت ہی شفیق تھے، اس وجہ سے جب بھی دعوتی میدان میں بے رخی ہوئی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن میں امت رکاوٹ بنی، جو امت دعوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے لگے، پیغمبر کی بات کو نہ مانے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزرتی اور بہت تکلیف ہوتی، غم سے نہ ڈھال ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ وزاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کا طویل قیام اور بڑے بڑے رکوع اور سجدے اس بات کی علامت تھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام امت سے بے حد محبت کرتے تھے اور بہت شفقت کرتے تھے۔ ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعائیں، ان کے بعد ہر ایک کے پیچھے ہدایت کی دعوت لے کر پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہی کی علامت تھی۔ طائف میں پتھر لگے، احد میں دانت مبارک شہید ہوئے، اپنے وطن عزیز سے جلا وطن کیے گئے، شعب ابی طالب میں 3 سال تک قید اور بائیکاٹ کیا گیا۔ اس قسم کے مصائب اور مشاکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، اور امت کی محبت کا جو مشن اور امت کی ہدایت پہ لانے کی جو مشن تھی اس پہ گامزن رہے اور یہ تکالیف برداشت کرتے رہے۔ یہ سب تکالیف ہی محبت ہی کی تو علامت ہے کہ محبت میں سب کچھ برداشت کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو دعوت دیتے تھے، اس دعوت کا نتیجہ جب بے رخی ہوتا اور جب مختلف قسم کی گالم گلوچ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث سناتے، سنت کی راہ دکھاتے، اللہ کی طرف لے جانے کا رستہ دکھاتے، تو پھر اس وقت سننے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بہت رنجیدہ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس بات کا اثر ہوتا کہ میں انہیں قرآن و حدیث سناتا ہوں، میں انہیں اللہ کی طرف جانے کا رستہ دکھاتا ہوں، اور میں ہی ان کی کامیابی کی فکر کرتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ سب جہنم سے بچ جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ان کفار کو دیکھیے کہ میری بات کو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ مجھے مجنون کہتے ہیں،
مجھے ساحر کہتے ہیں، مجھے شاعر کہتے ہیں اور مجھ ہی پہ الزام ڈالتے ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیتی، بہت تکلیف ملتی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں بہت پریشان ہوتے، حتیٰ کہ اتنی پریشانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ فَإِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے پیغمبر شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں اگر یہ ایمان نہ لائے۔ اس بات پہ افسوس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفیقانہ محبت تھی اور یہ امت کے ساتھ شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دکھ ہوتا امت کے اس رویے سے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اب آپ جو ہے اپنی اتنی فکر نہ کیجئے۔ کیونکہ زیادہ اثر ان کی باتوں کا لیں گے تو ظاہر سی بات ہے بڑھاپا زیادہ آئے گا، جسم بھی کمزور ہوگا اور یہ ہلاکت کے قریب جا پہنچے گا۔ لیکن یہ ہلاکت کے اس اندیشے کی بات کب پیش آئی، کیوں آئی؟ یہی تو امت کا غم تھا، یہی تو امت کی فکر تھی۔ لیکن آج ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ اپنی بے رخی کتنی زیادہ بڑھ گئی۔ ہم نے نمازوں کو ضائع کیا، ہم نے زکوٰۃ دینے سے بالکل بے خبر ہو گئے، ہم نے جہاد میں اپنی تعویلیں کر لیں، ہم نے اپنی منمانی کی باتیں کر دیں، سنتوں کو خود سے ذبح کیا، بدعت کو رواج دیا اور بہت ساری ایسے رسومات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جس کو مٹانے کے لیے سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی قدر یہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے مشن پہ عمل کریں۔